الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. قال الامام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی کتابہ الفتوى الحموية الكبرى يقول: فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس درس کو ہمارے لیے نفع بخش بنا، ہماری اس مجلس کو بابرکت بنا، اور ہم تمام کے لیے یہ مجلس اور یہ درس اور یہ علم ذریعہ نجات اور مغفرت بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، تمام مسلمانوں کو بخش دے، اور جنہوں نے بھی ہمیں وصیت کی ہے، جنہوں نے ہم سے دعا طلب کی ہے، جو ہمارے اساتذہ ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، اور تمام مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے، سب کی بخشش فرمائے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سابقہ سطور میں یہ بات واضح کی تھی کہ خلف یعنی بعد کے زمانوں کے لوگ، خاص کر یہاں خلف سے مراد وہ لوگ ہیں جو عقیدے کو اور عقائد کے مسائل کو سلف کے طریقے پر نہیں پڑھتے بلکہ علم کلام کے ذریعے پڑھتے ہیں. ان لوگوں کو متکلمین کہا جاتا ہے، اور یہ متکلمین زیادہ تر بعد کے زمانوں میں دو بڑے بڑے ناموں سے جانے گئے: متکلمین اشاعرہ، اشعری مکتب فکر کے متکلمین، اور متکلمین ماتریدیہ، ماتریدی مکتب فکر کے متکلمین. ہم یہ دو نام اس لیے بار بار ذکر کرتے ہیں کیونکہ عقائد کی کتابوں میں یہی نام آپ کو ملیں گے. ہمارے ماحول میں، بر صغیر کے ماحول میں خصوصی طور پر یہ نام معروف نہیں ہے کہ اشعری یا اشاعرہ کون ہیں اور ماتریدی اور یا ماتریدیہ کون ہیں، لیکن یہ صرف ہمارے ماحول کی ایک طرح سے ثقافت اور معلومات عامہ اور ماحول کا اثر ہے، ورنہ یہ نام کوئی اجنبی نہیں ہے اہل علم کی نظر میں. حتیٰ کہ آج کے زمانے میں آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، اے آئی سے پتہ کریں، بہت سارے اے آئی کے ٹولز ہیں، ان سے پتہ کریں آپ، تو وہاں پر بھی آپ کو ماتریدیزم اور اشعریزم ہر زبان میں پتہ چلے گا کہ یہ کون سے مکتب فکر ہیں. تو اشعری اور ماتریدی علماء متکلمین جو عقائد کے باب میں کلام کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے مشہور علماء ہیں اور بہت مشہور ان کی کتابیں ہیں. تو ان لوگوں کا، متکلمین کا، یہ جو بعد کے لوگ ہیں، خاص کر چھٹی صدی ہجری، 7ویں صدی، 8ویں صدی، 9ویں، 10ویں، یہ 5، 6، 7، 8 صدیاں جو والے سالوں کی جو صدیاں ہیں، یہ بہت ہی سمجھ لیجئے عظیم الشان حیثیت رکھتی ہیں ان لوگوں کے پھیلنے میں اور بہت زیادہ انتشار میں. ورنہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اشعریت یہ شروع ہوئی امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، اور ان کا انتقال 324 ہجری میں ہے. تو 4 صدی ہجری میں کے شروع میں انتقال ہے، تو ظاہر ہے 4 صدی کے بعد ہی سے یہ لوگ، ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد بڑھیں گے. اور
اسی طریقے سے ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جو سمرقند کے علاقے ماترید کے تھے، تو وہ ان کی وفات 333 میں ہے، 333، تو یہ 24 میں، یہ 33 میں، تو تھوڑا سا 8-9 سال کا فرق ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں حضرات تقریباً ایک ہی وقت کے ہیں۔ تو ماتریدیہ اور ماتریدزم کو چوتھی اور خاص کر 5ویں صدی میں، 6ٹھی صدی میں بہت زیادہ انتشار ہوا، بہت بڑے بڑے علماء اس کی تاریخ میں آئے جنہوں نے کتابیں لکھیں اور جن کے مدارس ہوئے اور ان کی تحقیقات آئیں۔ تو یہ چیز بہت معروف ہے، آپ لوگوں کو ظاہر ہے اس درس میں بیٹھ کر کے یہ چیز سننے ملتی ہے، تو یہیں سے لوگوں کو معلومات پتہ چلتی ہے اور ایسے ہی سیکھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو کلاس میں پتہ چلے، لیکن یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے، اور یہ درس ہی علم کو پھیلانے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ ہمیشہ سے مساجد میں دروس ہوئے ہیں سلف کے زمانے سے، اور آج بھی ہوتے ہیں، اور یہ طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ تو یہ جو علماء اشاعرہ اور علماء ماتریدیہ ہیں، ان کے جو بعد کے لوگ ہیں خلف، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین جو صحابہ اور تابعین اور ان کے طریقے پہ چلنے والے ائمہ تھے، ان کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بڑا سادہ سا تھا کہ وہ قرآن کی آیات پڑھتے تھے اور احادیث کو پڑھتے تھے اور بس لفظ پر ایمان لے آتے تھے، معنی کیا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، وہ اللہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں وہ لوگ محفوظ رہ گئے، بگڑنے سے، گمراہ ہونے سے بچ گئے، ان کا طریقہ سلامتی والا ہے۔ لیکن بعد کے لوگ جو سلف کے بعد آئے، یعنی اشعری ماتریدی متکلمین، تو ان لوگوں کا طریقہ بہت ہی علم والا، زیادہ علم والا اور زیادہ حکمت والا ہے، کیونکہ یہ لوگ ان آیات میں، ان لفظوں میں کیا مراد ہے وہ مراد کو جانتے ہیں، تعویل کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ تو اس بات کا ذکر چل رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں یہ اعتقاد رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت حقیقت میں ہے نہیں، ٹھیک، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ہے نہیں۔ تو جب فلما اعتقدوا، جب ان لوگوں نے اعتقاد رکھا انتفاء الصفات، صفات کے منتفی ہونے، نہ پائے جانے کا، فی نفس الامر، حقیقت میں، کہ حقیقت امر میں اللہ کی کوئی صفت ہے وہی نہیں، ٹھیک۔ اب کیا ہوا، ایک طرف تو یہ اعتقاد ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف جب قرآن پڑھتے ہیں یا احادیث پڑھتے ہیں تو وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ، اب اس اعتقاد کے ساتھ ساتھ لابد للنصوص من معنی، جو نصوص آ رہے ہیں قرآن میں، حدیث میں، جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ ان نصوص کا کوئی نہ کوئی معنی تو ہوگا نا، آیت کا کچھ نہ کچھ تو معنی ہوگا، حدیث کا معنی تو ہوگا، لفظ کا عربی زبان میں قرآن ہے، عربی زبان میں حدیث ہے، تو ان کا معنی تو کچھ ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں جب پہلے سے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، حقیقت امر میں کوئی صفت نہیں اس کی، اور اللہ کے متعلق ایک آیت آ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثلا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، تو لفظ استویٰ کا کچھ نہ کچھ تو معنی نکلے گا نا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ، اور اس کے باوجود تھا لابد للنصوص من معنی، نصوص کا معنی ضروری تھا۔ تو کیا ہوا، ایک طرف اعتقاد ہے کہ اللہ کی صفت نہیں ہونی چاہیے، دوسری طرف قرآن کی آیت آ گئی، حدیث آ گئی، اور ان کا معنی نکلنا ضروری ہے۔ اب کیا کریں، بقوا مترددین۔ تو یہ علماء متکلمین جو ہیں اشعری ماتریدی، یہ لوگ اب متردد ہو گئے، بقوا باقی ٹھہرے رہے، بیٹھے رہے، مطلب ان کو کیا ہوا کہ اب تردد کا شکار ہو گئے، کیا کریں۔ تردد کس چیز میں ہوا، تردد ہوتا دو معاملوں میں سے ایک معاملہ کرنے کا، فیصلہ نہ کر پانا۔ تو اب کیا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ بینا، ایک طرف تو یہ ہے کہ الایمان باللفظ، کہ لفظ پر ایمان لے آؤ، بھائی قرآن کی آیت کے لفظ پر ایمان لے آؤ، معنی کے چکر میں نہ پڑو، وہ تفویض المعنی،
اور معنی کو اللہ کے حوالے کر دو، خود اس میں غور خوض نہ کرو، ایک تو یہ موقف اختیار کرو۔ وہی التی یسمونہا طریقۃ السلف، اور اسی طریقے کو سلف کا طریقہ قرار دیتے ہیں کہ سلف بھی ایسی کرتے۔ تو ایک طرف تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لفظ پر ایمان لے آؤ اور معنی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، تو اللہ کے حوالے کر دو، اسی کو سلف کا طریقہ کہتے ہیں۔ وَبَيْنَ صرف اللفظ، یا پھر اگر لفظ پر ایمان لانے کے بعد معنی کو بھی ٹچ کرنا ہے، تو معنی تو صفت کو ثابت کر رہا ہے اور دل میں اعتقاد پہلے سے بیٹھا ہے کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، تو اب لفظ کو پھیرا جائے گا، اس کے معنی سے ہٹایا جائے گا۔ لفظ کو ہٹاؤ اس کے معنی سے، اِلَى مَعَانٍ، مختلف معانی کی طرف، کوئی بھی معنی ایسا لے لو مراد اس لفظ کا جو ان کے اعتبار سے صفت ثابت نہ کرے، بس ایسا معنی مراد لے لو جس سے صفت ثابت نہ ہو، تاکہ اعتقاد جو دل میں بیٹھا ہے کہ اللہ کی صفت نہیں تو وہ اس کے مطابق ہو۔ تو کہا کہ بنوع من التکلف، بڑے تکلف کے ساتھ معنی کو، لفظ کو پھیرو کسی دوسرے معنی کی طرف، تو یا تو یہ کرو کہ لفظ کی تعویل کرو تکلف کے ساتھ، یا پھر لفظ پر ایمان لاؤ معنی پر کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ یہ دو چیزوں کے درمیان تردد ہو ان کو ہو گیا کہ یہ کریں کہ یہ کریں۔ اب کیا ہوا؟ تو دوسرا والا مفہوم ہے کہ لفظ پر ایمان لانے کے ساتھ معنی کی تعویل کر دی جائے تکلف کے ساتھ، وہی التی یسمونہا طریقۃ الخلف، اسی والے دوسرے والے موقف کو انہوں نے خلف کا طریقہ قرار دیا کہ بعد کے علماء جانتے ہیں کہ لفظ کی مراد کیا ہے، تو تعویل کر لے جاتے ہیں، لفظ کو صفت ثابت کرنے کے بجائے اس طرح پھیر دیتے ہیں کہ صفت بھی ثابت نہیں ہوتی ہے اور کوئی ٹکراؤ بھی نہیں لگتا ہے عقل میں اور اس میں۔ تو اب کیا ہوا؟ فصار هذا الباطل، تو یہ جو باطل ذہنیت تھی یہ مرکب ہو گیا، باطل جو تھا مرکب ہو گیا، بن گیا ایک دو چیزوں سے جڑ کر کے۔ کون کون سی چیزوں سے جڑ کے بنا؟ من فساد العقل، ایک طرف تو عقل فاسد، ان کے پاس عقل فاسد، خراب عقل جو خراب فیصلے کر کے ان کو اس بات پہ ابھار رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت نہ مانو۔ ایک تو ذہن میں پہلے سے غلط عقیدہ بیٹھا ہے خراب عقل کی وجہ سے، فاسد عقل کی وجہ سے، تو ایک طرف تو فاسد عقل اکٹھی کر لی انہوں نے اپنے پاس، دوسری طرف والکفر بالسمع، پھر سمع یعنی جو قرآن کو سنا گیا اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، سنت نبوی کو سنا گیا، تو قرآن و سنت کو سمع بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ چیز ہماری عقل سے نہیں نکلی ہے، بلکہ ہمیں سب سے پہلے جبریل سے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے بعد کے لوگوں نے سنا قرآن کو، احادیث کو، تو یہ سمع ہے، قرآن و سنت کو سمع بھی کہتے ہیں۔ تو ایک طرف ان کے یہاں عقل فاسد ہے جس کی بنا پر غلط عقیدہ دل میں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف سمع کا انکار ہے۔ قرآن کی آیت کی جب تعویل کر دیں گے تو آپ نے کہاں قبول کیا قرآن کی آیت کو؟ انکار ہو گیا۔ تو کہا ان دو چیزوں سے، فساد عقل اور انکار سمع کا ملغوبہ، مرکب ملغوبے سے کیا بنا؟ یہ باطل تیار ہوا جو ان کے ذہنوں میں ان کا عقیدہ بن گیا۔ ٹھیک ہے؟ فإن النفی، آپ بتانا چاہتے ہیں اسی بات کو کہ عقل فاسد کیسے ہے۔ یہ جو پہلے سے نفی کر رکھی ہے کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں، دل میں جو بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو نفی ہے، انما اعتمدوا فیہ، اس نفی کو کرنے کے لیے اور اللہ کی صفات کا انکار کرنے کا جو عقیدہ بیٹھا ہے، اس انکار کرنے کے لیے کس بات پر اعتماد کیا؟ اعتمدوا فیہ علی امور عقلیہ، کچھ عقلی فیصلوں پر، عقلی قواعد پر اعتماد کیا، جن عقلی قواعد نے، امور نے، عقلی معاملات نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ بھئی عقل تو کہتی ہے کہ اللہ کی صفت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، ابھی ہم سمجھائیں گے اس کو کیسے۔ ظنوہا بینات، جن عقلی امور کو انہوں نے بینات اور واضح دلیلیں سمجھا، بینہ مانے واضح دلیل، عقلی امور جو شبہات تھے، عقلی شبہات کو انہوں نے واضح دلیلیں سمجھ لیا، وہ یہ شبہات، جبکہ یہ شبہات تھی۔ شبہ کیا ہوتا ہے؟ اشتباہ لگنا،
ایک بینہ جو ہوتی ہے بالکل صاف ستھری دلیل ہوتی ہے، اور شبہ کیا ہوتا ہے؟ بظاہر وہ دلیل لگ رہی ہوتی لیکن حقیقت میں اشتباہ ہوتا ہے اس کے اندر، خلط ملط۔ واضح ہوتی تو پھر معاملہ خراب ہی نہیں جاتا۔ تو اب شبہات کو دلیل سمجھ لیا، عقلی شبہات کو دلیل سمجھ لیا، تو اب اس کو دلیل سمجھ کر کے کیا کیا؟ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ وہ سمع، اور رہی بات سمع کی، تو عقل تو ان کی، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، نفی کی، وہ انکار کس لیے کیا؟ عقلی شبہات کی بنا پر، جنہیں دلیل سمجھ بیٹھے تھے۔ اور سمع کا انکار کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث کا، حرفوا فیہ الکلام عن مواضعہ، انہوں نے کلام اللہ کی تحریف کر دی، اس کی جگہوں سے کلم کی تحریف کر دی، کلمے کا جو میننگ تھا، جس جگہ پہ جو میننگ تھا وہ ہٹا کے دوسرا میننگ ڈال دیا، تو تحریف کیسے کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے۔ تو تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، تحریف لفظی کہ لفظ ہی بدل دو، قرآن کا لفظ بدل کے دوسرا لفظ لے آئیے، تحریف کہلائے گی۔ ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ کر دیجیے، تحریف کہلائے گی۔ اور ایک ہوتی تحریف معنوی کہ لفظ کو نہ چھوئیے، معنی غلط بیان کر دیجیے، آپ تحریف معنوی ہو گئی۔ تو تحریف لفظی اور تحریف معنوی، تو تحریف لفظی تو ہر کوئی کہہ دے گا یہ تحریف ہے۔ اگر آپ نے قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہٹا دیا یا زبر کو زیر کو پیش کر دیا تو تحریف لفظی ہوگی۔ جیسے صراط الذین انعمت علیہم میں انعمتا کو کسی نے انعمتو پڑھ دیا، تو انعمتا کو انعمتو پڑھیں گے، لفظ بدلے گا نا، تو میننگ بدلے گا۔ تو پہلے لفظی تحریف ہوگی، بعد میں میننگ بھی ہوگا اس کے اندر خراب۔ اور کبھی لفظ کو ویسے ہی رکھتے ہیں لیکن میننگ کچھ اور لے آئیں گے، جیسے اب استوا کا معنی استولا کر دیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ٹھیک، اللہ نے ثابت کیا اپنا ہاتھ، وہ کیسے؟ وہ اس کی شان کے مطابق ہے، لیکن ہاتھ ہے اس کا۔ اب ہاتھ کا معنی طاقت بھی ہوتا ہے عربی زبان میں بھی، ہماری زبان میں بھی، ہم کہتے ہیں نا اس معاملے کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، اس کے سر پہ فلاں کا ہاتھ ہے، یہ بہت بول رہا ہے نا، طاقتور بنا پھر رہا ہے، اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، کہتے ہیں نا، یہ کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں اور عرب بھی کہتے ہیں، بلا شبہ کہتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی کہے کہ اپنی زبان میں اگر کہے کہ فلاں کے ہاتھ میں تو جو ہے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، دونوں ہاتھ اس کے کہتے ہیں گھی میں ہے، نعمتوں میں تو کیا کہتے ہیں دسوں انگلیاں گھی میں ہیں اس کی، مطلب خوب عیش کر رہا ہے۔ تو اب ہاتھ میں اگر لڈو ہو کسی کے تو کیا کہا جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں لڈو، اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ہاتھ سے مراد اس کی طاقت ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اس کے ہاتھ میں لڈو ہے تو ہاتھ نہیں مانیں گے بلکہ ہاتھ کا معنی طاقت لیں گے۔ وہاں تو طاقت تھا کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، اس کے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے، یعنی کسی کی تائید ہے، کسی کی نصرت ہے، کسی کی مدد ہے، کسی کی طاقت لگی ہے اس کے پیچھے، وہاں ہاتھ کا معنی طاقت تھا، تو یہاں بھی طاقت لیں گے کہ اس کے ہاتھ میں لڈو ہے۔ ارے بھائی، جس جگہ جو سیاق ہوگا وہاں پر لیں گے، لیکن آپ ہر جگہ یہی کہو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے نعمت کے معنی میں، قدرت کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب اگر آپ ہاتھ کا معنی قدرت لیتے ہیں، طاقت لیتے ہیں اس آیت میں، تو کیا معنی نکلے گا؟ میں نے جس کو پیدا کیا اپنی دونوں قدرتوں سے، تو قدرتیں دو ہوتی ہیں کیا؟ تو تعبیر بھی مناسب معقول نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی کبھی ہاتھ میننگ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہو گئی تھی، اس سے مشرکین کی طرف سے جو آئے تھے نا سہیل بن عمرو، ان سے لڑائی ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا سخت بول دیا، ان کو تھوڑا سا گالی دے دی ان کو، عربوں کے زمانے میں، اس زمانے میں چلتے ہوئے لفظوں میں، عربی زبان میں گالی دے دی ان کو۔ انہوں نے کیا کہا سہیل نے؟ انہوں نے کہا
لولا ید لک علی فی الجاہلیہ لاجبتک، اے ابو بکر جاہلیت میں یعنی بہت پہلے، اگر جاہلیت میں تمہارا ہاتھ میرے پاس نہ ہوتا، مطلب لفظی ترجمہ ہے یہ، تو آج میں گالی کا جواب دیتا۔ مطلب تم نے احسان کیا تھا میرے ساتھ جاہلیت کے دور میں کچھ زمانہ پہلے، اس احسان کی وجہ سے آج تمہاری گالی کا جواب نہیں دے رہا ہوں۔ تو لولا ید لک علیہ، تو یہاں پر ید کا معنی بلا شبہ احسان ہے، انعام، احسان، لیکن ہر جگہ احسان نہیں ہوگا۔ آپ کہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 2 احسانوں سے پیدا کیا؟ نہیں، 2 احسانوں سے پیدا نہیں کیا۔ اچھا، اگر اللہ یا 2 قدرتوں سے پیدا کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، چلیے 2 قدرتیں مان لیجیے، حالانکہ 2 قدرتیں نہیں کہا جاتا ہے، اللہ کی ایک ہی قدرت ہے، ہر چیز کے لیے ایک ہی قدرت ہے۔ تو اگر آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا تو کیا آپ کو ہمیں اپنی قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ تو پھر آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ اے ابلیس، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور مراد یہ ہو کہ میں نے اپنی قدرت سے بنایا؟ تو ابلیس تو کہہ دیتا کہ اے اللہ، تو نے قدرت سے بنایا آدم کو، تو مجھے بھی تو قدرت سے بنایا ہے، کہہ سکتا تھا نا، کیونکہ ابلیس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اللہ میں سجدہ کیوں کروں آدم کو، تو نے جسے مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا۔ تو جب بنانے کی بات چل رہی تھی تو وہ جواب میں کہہ سکتا تھا کہ اللہ اس میں کون سی کمال کی بات ہے آدم کے لیے کہ آدم کو تو نے قدرت سے بنایا، مجھے بھی تو قدرت سے بنایا ہے۔ تو لیکن جب یہ معنی نکلے گا کہ اے ابلیس، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اب نکلا کمال کا معنی۔ آدم علیہ السلام کی خصوصیت، اختصاص، اس میں ابلیس نہیں بول سکتا کہ اللہ تو نے مجھے بھی ہاتھ سے بنایا اپنے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، قدرت سے بنایا، حکم دے کر کے کن فکان، کن فیکون میں، ایسے ہی دیگر مخلوقات کو۔ لیکن آدم کی خصوصیت علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور یہی خصوصیت قیامت کے دن جب میدان محشر میں لوگ مارے تتارے پھر رہے ہوں گے ادھر ادھر، اور سوچیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو، تو فیصلہ کرانے کے لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے والد ہیں، دادا ہیں، ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو بشر بنایا، سارے بشر کا باپ بنایا، اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کی بڑی بڑی خصوصیت ہے، اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے، لہٰذا چلیے ہمارے لیے آپ اللہ سے سفارش کیجئے تاکہ میدان میں کھڑے لوگ پریشان نہ ہوں اور ان کا فیصلہ شروع ہو۔ تو آدم علیہ السلام وہاں پر کیا کہیں گے؟ بھائی میں نے غلطی کی تھی، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مت کہو کہ قدرت سے اللہ نے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں ممانا قدرت سے بنایا، تم کو بھی تو قدرت سے بنایا ہے۔ نہیں، آدم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ سارے لوگ میدان محشر میں بھی یہ کہیں گے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ تعویل کر ڈالتے ہیں اپنی عقلوں سے۔ اب یہ تعویل کیوں کرتے ہیں عقلوں سے؟ اچھا، یہ تعویل کیا ہوئی بھائی؟ قرآن کی آیت کا میننگ مر کے رہ گیا، ضائع ہو گیا، تحریف ہو گئی، تحریف ہو گئی، کوئی خصوصیت نہیں بچی، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جو خصوصیت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے وہ ختم ہو گئی، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ تحریف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سمع کی انہوں نے تحریف کر ڈالی، اور عقل فاسد لا کر کے انہوں نے صفات کا انکار کر دیا۔ تو صفات کا انکار کیسے کیا؟ عقل فاسد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی صفت ثابت کریں گے تو مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی، انسانوں کی بھی صفات ہوتی ہیں، تو عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی اب یہ عقل سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم صفت ثابت کریں گے تو کیا ہوگا؟ مشابہت لازم آئے گی۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اور دیگر علماء کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ثابت کرنے سے، ہاتھ ثابت کرنے سے انسانوں کے جیسے ہاتھ ثابت کرنا لازم آتا ہے، مشابہت لازم آتی ہے، تشبیہ لازم آتی ہے، جس کو ہم تمثیل کہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ کچھ نہ کچھ صفات تو ثابت کرتے ہو نا۔ 7 صفات ثابت مانتے ہیں اشعری، اور ماتریدی 8 صفات ثابت مانتے ہیں، تو ان کو بھی مت مانو۔
ان میں نہیں لازم آتی کیا تشبیہ؟ تو فرماتے ہیں القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض الآخر من الصفات، بعض صفات کے بارے میں بات کریں گے تو وہی بات دوسری صفات کے بارے میں بھی ہوگی۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے حیات کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ان لوگوں نے مانا ہے، جو تعویل کرتے ہیں متکلمین اشعری ماتریدی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے حیات کو مانا ہے۔ انسانوں کی بھی تو حیات ہوتی ہے، جنات کی حیات ہوتی ہے، فرشتوں کی حیات ہوتی ہے، شیطانوں کی حیات ہوتی ہے، جانوروں کی، کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہوتی ہے، انسانوں کی زندگی ہوتی ہے، تمام مخلوقات کی زندگی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے زندگی بھی مت مانی، یہ بھی تو صفات زندگی ہے، وہاں آپ مانتے ہیں۔ تو جس طرح آپ بعض صفات کو اس کے باوجود کہ ان سے بھی مشابہت کا شبہ پیدا ہوتا ہے اور آپ مان لیتے ہیں، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ارے میرے بھائی آپ یہ بھی مان لو نا دیگر صفات کو۔ جس طرح آپ وہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں حیات کو ثابت کرنے سے ایک سی حیات لازم نہیں آتی، تو ہاتھ کو ثابت کرنے سے، استوا کو ثابت کرنے سے بھی مشابہت اور اشتباہ اور سملیرٹی ثابت نہیں ہوتی، بس سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، ایک اور قاعدہ بیان کیا ابن تیمیہ نے التدمریہ کے اندر کہ القول فی الصفات کالقول فی الذات، ذات تو ثابت مانتے ہو نا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی ذات انسانوں کی ذات، ہر کسی کی اپنی ایک ذات ہے، جب تم نے اللہ کی ذات سے ثابت کر دی تو مخلوقات کی بھی ذات ہوتی ہے اپنی اپنی۔ تو جس طرح ذات کو ثابت کرنے سے ذات دوسری ذات کے ساتھ مشابہت لازم نہیں آتی، ویسے ہی صفات کو ثابت کرنے سے دوسروں کی صفات سے مشابہت لازم نہیں آتی۔ سمجھے کہ نہیں کتنا صاف ستھرا قاعدہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ تم لوگ اگر عقل سے انکار کر رہے ہو صفات کا، تو ہم عقل سے ثابت کریں گے صفات کو۔ اب آ جاؤ میدان میں، کس کی عقل کو صحیح مانیں گے؟ اس عقل کو جو صفات کا انکار کرتی ہے، یا اس عقل کو جو صفات کو ثابت کرتی ہے؟ تو صفات تو الگ الگ ہے نا، وہ اقول تو الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی کی عقل کہتی ہے کہ صفات کو ثابت ماننا چاہیے، دوسرے کی عقل کہتی ہے کہ صفات کو ثابت نہیں ماننا چاہیے۔ آپ جس صفت کو ثابت مان رہے ہیں عقل سے، ہم ثابت کر دیں گے کہ اس کے اندر خرابی ہے عقل سے، اور آپ جس صفت کو خراب ثابت کر رہے ہیں عقل سے، ہم ثابت کر دیں گے کہ خراب نہیں ہے۔ ہر کسی کی عقلیں الگ الگ ہیں بھائی، ہر آدمی کے سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر عقل ہی فیصل ہے تو لیت شعری بأی عقل تحکمون، یا ای عقل یحکم، کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس کی عقل کو فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنائیں گے آپ، کس کی عقل جج کرے گی کہ اسی کی عقل کو مان لیا جائے۔ ابھی اس میں آپ پڑ جائیں تو اتنی بڑی مصیبت سامنے آ جائے گی کہ فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ عقول الگ الگ ہیں، اللہ نے ہر کسی کو عقل الگ دی ہے، علم بھی، علم کے ساتھ اور عقل مضبوط ہو جاتی ہے۔ کیسے کر کے ثابت کریں گے کہ فلاں عالم کی عقل سب سے بڑی ہے؟ بھئی اگر صفات کو ثابت ماننے اور نہ ماننے میں عقل ہی چلے گی تو ہر کسی کی عقل الگ الگ ہے، کوئی صفت کو ثابت مانے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ اب دیکھ لیجئے، جہمیہ فرقے نے ساری صفات کا، سارے اسما کا انکار کیا، ٹھیک، عقل سے کیا۔ معتزلی فرقے نے، معتزلہ نے ساری صفات کا انکار کیا، اسما کو ثابت مانا، ٹھیک۔ اشعری علماء نے صرف ساری صفات کا انکار کیا، 7 صفات کو ثابت مانا عقل سے۔ ماتریدی علماء نے 8 صفات، ایک اور صفت بڑھا دی، 8 صفات کو ثابت مانا۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ سب کے پاس تو عقل ہے، کس کی عقل مانی جائے گی؟ اچھا، اب اگر لوگ کہیں کہ چلے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کی فلاں کی عقل کو مانیں گے، تو اسی کی عقل سب سے زیادہ مضبوط ہے، یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ آپ نے جب اس کی عقل کو مضبوط مان لیا، مان لیجیے ماتریدی علماء میں سے کسی عالم کی عقل سب سے زیادہ بڑی ہے، مضبوط ہے، قابل اعتبار ہے، یہ فیصلہ کس عقل نے کیا؟ وہ تو پہلے سے کمزور ہے، کیونکہ اس کو جب بڑا مان رہے ہیں تو وہ عقل تو پہلے سے کمزور، وہ خود کو بارے میں مان رہی ہے کہ ہماری عقل کمزور ہے، بھائی ان کی عقل زیادہ طاقتور ہے، تو کمزور عقل کا فیصلہ کیسے مانیں گے آپ؟ ہے کہ نہیں؟ تو عقل کا فیصلہ عقل کے حق میں آسان نہیں، مستحیل ہے۔ اس لیے عقلوں سے اگر فیصلہ کریں گے تو عقلیں اپنے اپنے حساب سے فیصلہ کریں گی،
اور کوئی بھی کسی کی عقل کسی کی موافقت نہیں کرے گی. تو فرماتے ہیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں کہ فلما انبنا امرهم على هاتين المقدمتين، جب ان لوگوں کا معاملہ کھڑا ہوا، بنا یبنی بنانا، انبنا یبنی بننا، جب ان کا معاملہ بنا اور کھڑا ہوا على هاتين المقدمتين، ان دونوں مقدموں پر. مقدمے کیا تھے؟ مقدمے کا لفظ اصل میں منطق میں بولا جاتا ہے کہ مقدمے یہ تھے کہ ایک طرف تو مقدمہ تھا کیا کہ کوئی صفت ثابت نہیں، دوسرا مقدمہ کیا تھا کہ نصوص کی تعویل کرنا. تو اب کہتے ہیں کہ جب ان دونوں مقدموں پر ان کا معاملہ کھڑا ہوا، الکفریتین، کفریہ مقدمے، مقدمہ پہلے جو آتا ہے، یہ مقدمہ وہ والا نہیں ہے، وہ بھی اس میں پہلے کا میننگ ہوتا ہے. جو مقدمہ عدالت میں جاتا ہے تبھی تو فیصلہ ہوتا ہے اسی مقدمے کے ذریعے، تو مقدمہ پہلے جاتا ہے. تو دونوں کفریہ مقدمے، کاذبتین، جھوٹے مقدمے، دونوں جھوٹے کفریہ مقدموں پر جب انہوں نے اپنے اعتقاد کی بنیاد کھڑی کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ کانت النتیجہ استجہال السابقین، نتیجہ نکلا کہ سابقین کو جاہل سمجھا جانے لگا. استجہلا کے معنی کسی کو جاہل سمجھنا، جاہل ہونے کو طلب کرنا، گویا ان کو جاہل مانا جانے لگا. الاولین، سابقین اولین یعنی صحابہ کرام اور سلف، واستبلادہم یا واستبلاہہم دونوں طرف سے آیا ہے لفظ، ان کو بلید اور ابلہ یعنی احمق مانا جانے لگا. سبحان اللہ. واعتقاد، کیوں؟ کیونکہ صحیح آپ کے پاس جب تعویل ہے، آپ کے پاس جب علم اور عقل زیادہ ہے اور آپ کے پاس حکمت زیادہ ہے تو پھر گویا سابقین تو جاہل تھے اور ابلہ تھے، ابلد تھے، احمق تھے، نعوذ باللہ. واعتقاد، اور یہ اعتقاد نتیجہ نکلا، اعتقاد رکھا جانے لگا کہ انہم کانوا قوما امیین، کہ سلف تو بیچارے امی، ان پڑھ تھے. بمنزلۃ الصالحین من العامہ، جیسے عام عوام میں سے جو عبادت گزار صالح لوگ ہوتے ہیں نا، عوام جو حال میں وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صالح عبادت گزار عابد لوگ، تو اپنی شخصیت میں وہ جاہل ہے لیکن عبادت گزار ہے. تو ایسے لوگ تو مفضول ہوتے ہیں بھائی. فاضل تو وہ ہے جو علم والا ہو، عبادت والا ہو، یہ تو مفضول ہے. تو عام عوام میں سے جو عبادت گزار صالح لوگ ہوتے ہیں انہی کے منزلے میں صحابہ کو رکھ دیا کہ جہال کی طرح بس عبادت گزار تھے وہ لوگ، صحابہ تابعین. وَلَمْ يَتَبَحَّرُوا فِي حَقَائِقِ الْعِلْمِ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی علم کی، اللہ تعالیٰ کے متعلق جو علم ہے اس کی حقائق میں انہوں نے تبحر نہیں کیا، اسی گہرائیوں میں وہ صحابہ نہیں گئے تھے. انہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق علم کی گہرائیاں کیا ہیں؟ نعوذ باللہ. وَلَمْ يَتَفَطَّنُوا، اور نہیں سمجھ پائے. تفطنہ مانے سمجھنا، فطنہ کے مانے ذہانت. انہوں نے نہیں سمجھ سکے لدقائق العلم الہی، علم الہی کی باریکیوں کو وہ لوگ نہیں سمجھ سکے، نہ سمجھتے تھے. تو یہ والا اعتقاد وجود میں آیا ہے ان جھوٹے مقدموں کے نتیجے میں. وَإِنَّ الْخَلَفَ الْفُضَلَاء، اور فضیلت والے افضل خلف، خلف فاضلین خلف، فاضلین خلف کا کیا ہوا؟ حازو قصب السبق، کہ وہ لوگ ریس میں جب کوئی دوڑ کے آگے نکلتا ہے، آج کل تو ربن لگاتے ہیں، ربن لے کے بھاگ لیتا ہے. پرانے وقتوں میں ریس میں ڈنڈا گاڑتے تھے اور مطلب بانس کا، تو وہ ڈنڈا لے کے بھاگتا تھا جو آگے نکل جاتا تھا. تو کہتے تھے حازا قصب السبق، جو سبق یعنی مسابقے میں دوڑ میں آگے نکلے اور وہ قصب جو ڈنڈا ہوتا لے کے بھاگ جائے تو وہی تو جیتے گا. تو گویا جیت گئے، آگے نکل گئے. تو گویا جو فاضلین خلف تھے، فضلائے خلف، یہ اس تمام معاملے میں فی ھذا کلہ، اس تمام معاملے میں آگے نکل گئے. اور سلف بیچارے وہ تو نیک صالح عبادت گزار لوگوں کی طرح تھے. تو یہ نتیجہ نکلا ہے، اور یہ نتیجہ بڑا ہی خطرناک ہے. بات ابھی اور آگے چلے گی، لیکن آپ لوگوں کا چونکہ امتحان قریب ہے زیادہ وقت نہیں لیں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں منہج سلف کو سیکھنے کی توفیق دے، مذہب سلف کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کو نشر کرنے،
پھیلانے، اس کی دعوت دینے کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔